رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإن يشاء يذهبكم يأتي بخلق جديد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث ابو ذر آپ کے سامنے بیان ہوئی. اس کے آخری مسائل میں کچھ تقدیر کے مباحث تھے. اس بحث کی تکمیل کے لیے آج ایک اور حدیث آپ کو سناؤں گا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی دابہ، میں ایک سواری پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے. عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے نوجوان تھے. نبی علیہ السلام کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو طلب علم کا شوق تھا. اور حصول علم کی بڑی رغبت تھی. نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی آپ کو حاصل تھیں. تو چونکہ سفر جاری تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ اس سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو کچھ نفع بخش علم دیا جائے. تو فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات تنفعک، میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کا تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا. وہ باتیں کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کے حقوق اور اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کی جائے اور انہیں بجا لایا جائے. تو تم اللہ رب العزت کہ ان حقوق کی، ان حدود کی حفاظت کرو، محافظ بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. وہ بندے بڑے ہی قابل تعریف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن حکیم میں ان بندوں کو اواب حفیظ کہا گیا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور حفیظ، حفاظت کرنے والے. ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے وعدے ہیں.
حفاظت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک نیکیوں کی حفاظت کرنا اور دوسرا گناہوں کی حفاظت کرنا۔ نیکی کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نیکیاں اختیار کی جائیں، چن چن کر انہیں اپنایا جائے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہو، اور گناہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اگر گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو انہیں یاد رکھا جائے تاکہ ان سے توبہ کرتے رہیں، اور گاہے بگاہے رجوع الی اللہ اختیار کر کے اور ان گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تضرع اختیار کر کے آہ و بکا کر کے رو دھو کر معافی مانگی جائے، یعنی گناہ کر کے فراموش نہ کر دیا جائے اور گناہوں کو بھلا نہ دیا جائے۔ یہ بندے حفیظ ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اگر واقعی وہ حفیظ ہے، نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے نیکیاں اختیار کرنے کے لیے، اور گناہوں کو یاد رکھتا ہے توبہ کرنے کے لیے، تو یہ وہ بندے ہیں جو غیب سے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ رحمان کو دیکھا نہیں، جو اس کی وعیدیں ہیں جہنم کی، جہنم کو بھی نہیں دیکھا مگر اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن قلب سلیم کے ساتھ لائے گا، اور قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے جو صحیح سالم ہو، فتنوں سے بچا ہوا ہو اور پاک صاف ہو۔ اور یہ اس بندے کے لیے فضیلت ہے جو حفیظ کے لقب سے ملقب ہو، یعنی حفاظت کرنے والا۔ تو یہاں احفظ اللہ، حفیظ بننے کا آپ کا حکم ہے کہ تم حفیظ بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بنو، اعمال صالحہ انجام دیتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے، اور جن گناہوں کا ارتکاب ہوا انہیں یاد رکھتے ہوئے تاکہ بکثرت ان سے توبہ ہوتی رہے اور منہج استغفار ادا ہوتا رہے۔ قرآن حکیم نے ایک عمل کی خاص طور پہ حفاظت کا حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی، نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی حفاظت ہو۔ حفاظت سے مراد جو نمازوں کے حقوق اور آداب ہیں اور نمازوں کے تعلق سے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جائے، اور حفاظت سے مراد نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہے، اور وہ صلاۃ الوسطیٰ خاص طور پہ عصر کی نماز، کہ اس کی تو خوب پابندی کرو، اس کے وقت کی حفاظت کرو اور اس کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ عصر کی نماز کے وقت کی حفاظت یہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعتاً حفیظ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وقت تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں تو تھوڑی سی نیند کر کے اٹھنا یقیناً گراں گزرتا ہے، اور یہ وقت بازاروں میں رش کا ہوتا ہے اور گاہک ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں،
تو ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی دکان کو بند کرنا اور اپنے کاروباری مرکز کو سمیٹ کے اٹھنا اور نماز عصر ادا کرنے کے لیے جانا، یقیناً یہ ایک بڑا اہم اور شاق امر ہے۔ مگر جو لوگ پرواہ نہیں کرتے نہ نیند کی نہ کاروبار کی، اور اس نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں حفیظ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ان حقوق اور حدود کی حفاظت کی توفیق دی۔ ورنہ عصر کی نماز کے وقت کو برباد کرنا بہت زیادہ وعیدوں کا باعث ہے۔ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے اسے تو شاید محسوس نہ ہو کہ میں کیا کر بیٹھا اور کتنا وبال میں نے خریدا ہے، لیکن وہ اگر اندازہ کرنا چاہے کہ کتنی بڑی تباہی اس نے مول لی ہے تو فرمایا کہ کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ یہ سمجھے کہ اس کا پورا اہل اور خاندان، اس کے بیوی بچے اور جو بھی اقرباء ہیں وہ سب جمع کر لیے جائیں اور اس کا مال بھی جمع کر لیا جائے اور سب کو اس کے سامنے آگ لگا دی جائے، راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے، تو کتنا اس پر گراں گزرے گا اور کتنا وبال محسوس کرے گا۔ فرمایا کہ ایک عصر کی نماز کو لیٹ کرنے کا یہ وبال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو خاص طور پہ جس عمل کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا وہ نمازیں ہیں، اور ہر نماز اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت عصر کی نماز کو دی گئی کہ اس کے وقت کی پابندی کرنا اور اس کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنا یہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی ہر نماز اپنی جگہ ایک خصوصیت اور ایک اہمیت کی حامل۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحت دی کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کے حقوق اور فرائض کی، اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ سمجھو کہ ایک ذات آسمان والی ہے اور تم زمین والے ہو، تم آسمان والے کے حقوق کی حفاظت کرو، آسمان والا تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ جو زمین والے ہیں، زمین کی مخلوق ہے، اگر وہ خالق کائنات کے حقوق کو پہچان لے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ تمہارے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہاری مدد ہوگی، نصرت ہوگی، تمہارے حقوق کی حفاظت ہوگی، اور تم کو ہر قسم کے ضیاع سے اور خسارے سے بچایا جائے گا اگر تم اس کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اور آگے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو پہچنواؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو پہچنواؤ فی الرخاء، جب تم پر آسانیاں ہوں، تونگری ہو، غنا ہو، اچھی صحت ہو، اچھی حالت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، ہر قسم کی خوشیوں سے مالا مال ہو، تو ان دنوں اللہ کا ذکر کر کے، اس کی یاد کر کے اپنے آپ کو پہچنواتے رہو۔ یعرفک فی الشدہ، جب تم پر سختی آئے گی، خوشیاں زائل ہو جائیں گی اور صحت کی جگہ مرض آ جائے گا اور تکلیفوں کا دورہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان لے گا۔ بلکہ بعض احادیث میں ایک بندہ اگر خوشیوں میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب کسی نقصان کا شکار ہو جائے، مصائب میں گھر جائے، تب وہ اللہ کو پکارے
تو فرشتے کہتے ہیں صوت معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز پہلی بار نہیں آ رہی، اس سے قبل بھی آ چکی ہے، جانی پہچانی آواز ہے۔ تو فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے طلب خیر کے لیے فرشتے بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ اپنی فراوانی کے دور میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اپنی صحت اور جوانی کے نشے میں مست ہے اور مال و دولت کی فراوانی میں وہ آخرت اور تعلق باللہ سے غافل ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر اچانک وہ مصائب کا شکار ہو جائے، مشاکل کا شکار ہو جائے، اب وہ اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں صوت منکر، یہ بڑی غیر مانوس آواز ہے، پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو فرشتے اس آواز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ تو ان چند آداب کی نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ اس کے بعد خاص طور پہ چند اعتقادی امور ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کسی غیر اللہ سے سوال نہ کرو اور کسی غیر اللہ کی مدد طلب نہ کرو، ہمیشہ اللہ کو پکارو، اسی سے مانگو، اپنی حاجات اسی کے سامنے پیش کرو۔ ابو ذر غفاری کے حدیث آپ سن چکے کہ اس کے کیسے خزانے ہیں اور کیسی اس کی عطا ہے، کتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے کہ پوری کائنات کو یک لخت دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں اس قدر کمی بھی نہیں آتی، جیسے کسی بحر زخار میں سوئی ڈبو کر نکال لیں کتنا پانی کم ہوگا، اس قدر کمی اس کے خزانے میں نہیں آتی۔ اسی کو پکارو، اسی سے استعانت کرو، یقیناً وہ خوش ہوگا۔ اور یہ پکارنا اور دعا کرنا توحید کے بڑے اہم شعبوں میں سے ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ صریح کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر صریح کفر کا حکم لگے گا۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے حاجات طلب کرتا ہے اور غیر اللہ سے مشکل کشائی کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے، یقیناً یہ عمل کفر ہے۔ تو اے عبداللہ، جب بھی تم پکارو اللہ کو پکارو، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، وہی تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ ادعونی استجب لکم، بڑی صریح باتیں ہیں یہ، دو ٹوک باتیں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یقیناً ہر دعا قابل قبول ہے، جس کی احادیث میں 3 صورتیں بیان ہوئی۔ ایک یہ کہ جو آپ نے مانگا اللہ نے عطا کر دیا اور دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے مانگا اللہ نے عطا نہیں کیا، مگر اللہ کے علم میں ہے کہ آگے چل کر آپ کسی مشکل کا شکار ہونے والے تھے، تو اللہ نے آج کی دعا کے نتیجے میں وہ مشکل آپ سے ٹال دی، حل کر دی اور آسانی عطا فرما دی۔ اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس دعا کو سنبھال لے آخرت کے لیے، آخرت کے بوجھ اللہ تعالیٰ ٹال دے، درجات علا عطا فرما دے آج کی دعا کے نتیجے میں۔ اور یہ تاثیر سب سے برگزیدہ ہے اور سب سے عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے ہمیں آخرت کی دولتیں اور خزانے عطا فرما دے، آخرت کے لیے اپنی رضا اور محبت عطا فرما دے اور جنت کے داخلوں کی بشارت دے دے۔ یہ تاثیر سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قابل قبول ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں ہیں، اسی لیے بندے کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، دعائیں مانگتا رہے۔ جس قدر زیادہ دعائیں مانگے گا اسی قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور ہر دعا قبولیت کے لائق۔
تو آپ نے اس اعتقادی مسئلے کے تعلق سے عبداللہ بن عباس کی تربیت فرمائی کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، وہی تمہاری پکار سننے والا اور تمہاری پکار کا جواب دینے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ عبداللہ یہ بات جان لو کہ جو چیز تمہیں مل گئی، حاصل ہو گئی، اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تمہیں مل چکی، مانا یہ اللہ کا امر مقدر ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی اور مل کر رہی، اس کا نہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تقدیر میں ملنا لکھا ہوا ہے اور وہ نہ ملے تو یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف منسوب ہوگا، اور اللہ اس سے بری ہے، اس کا علم اس سے بری ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، سارے حوادث کو جانتا ہے، ان حوادث کے وقوع سے قبل۔ اور فرمایا کہ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز آپ کو نہیں مل سکی اس کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر میں اگر نہ ملنا لکھا ہوا ہے تو پوری دنیا زور لگا لے، وہ آپ کو مل نہیں سکتی، حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دو جملے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ایک جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر امر مقدر ہے اور تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر میں جس کام کو ہونا لکھا ہوا ہے اس کا نہ ہونا ممکن نہیں، اور جس کام کا نہ ہونا لکھا ہوا ہے اس کا ہونا ممکن نہیں۔ جس چیز کا ملنا لکھا ہوا ہے اس چیز سے محرومی ممکن نہیں ہے، اور جس چیز سے محرومی لکھی ہوئی ہے اس کا عطا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بندہ اچھی طرح اس نقطے کو پہچان لے تاکہ اس کا تقدیر پر ایمان راسخ اور کامل ہو۔ یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے جس پر ایمان لائے بغیر بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا، اور اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اپنے نمائندے اور قاصد بھیجے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ لا يدخل جنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن بندے جائیں گے۔ یہ اعلان آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں کئی صحابہ سے کروائے، اور یہ اعلان آپ نے فتح خیبر کے موقع پر بھی کئی صحابہ سے منادی کی صورت میں کروائے کہ دنیا والوں کو بتا دو۔ اور حج کے موقع پر تو عظیم اجتماع تھا، 1,00,000 سے زائد صحابہ جمع تھے، اور آپ نے کئی منادی بھیجے تاکہ ہر خیمے میں خبر پہنچ جائے کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ اور مومن کامل وہی ہے جو 6 ارکان کو مان لے صحیح منہج کے ساتھ اور صحیح طریق کے ساتھ۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، اور ایمان بیوم الآخرہ، اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، جو کہ ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ تو اس کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مرحلے ہیں، ان 4 مرحلوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، سارے حوادث کو جانتا ہے ان کے وقوع سے قبل۔ ایک واقعہ اگر آج سے 70 سال بعد ہوگا، 100 سال بعد ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ایک واقعہ اگر آج سے 100 صدیوں کے بعد ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کا قائم ہونا، اور قیامت کے دن کون کامیاب اور کون ناکام، کون جنتی اور کون جہنمی، اللہ ان سارے امور کو جانتا ہے۔ کون نیکیاں لائے گا اور کون گناہ لائے گا، سب اللہ کے علم میں ہے اور سب لکھا ہوا ہے۔ یہ مرحلہ علم ہے، اس کا علم سابق۔ علم سابق سے مراد یہ ہے کہ ہر شے کو جانتا ہے اس کے وقوع سے قبل۔
ہر حادثے کو جانتا ہے اس کے قائم ہونے سے قبل. ایک واقعہ اگر 1000 سال بعد ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے علم پر ایمان. جو فرقہ تقدیر کا منکر ہے وہ اللہ کے علم سابق کا انکار کرتا ہے. جب علم سابق کا انکار کر دیا تو سارے مراحل کا انکار ہو جاتا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ اس کے علم سابق پر ایمان لاؤ. اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. جو گزر چکا اس کو بھی جانتا ہے اور جو آگے ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے. ہر ما کان اور ما یکون کا اللہ تعالیٰ کو علم حاصل ہے اور ایک ذرہ بھی اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اس کے علم پر، کامل علم پر، ہر ما کان اور ما یکون کے علم پر، جو گزر چکا اس کا بھی علم اور جو ہونے والا اور آنے والا اس کا بھی علم، اس علم پر کامل یقین ہو اور کامل ایمان ہو. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس علم کی روشنی میں بندوں کی تقدیر لکھ دی. کتابت، مرحلہ کتابت القدر. بندوں کی تقدیر لکھ دی. اس کے قلم پر ایمان، لوح محفوظ پر ایمان. یہ قلم اللہ کا ہے اور لوح محفوظ بھی اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں. اور فیصلے کرنے والا وہی ہے، وہی لکھنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے. آسمان نہیں بنے تھے، زمینیں نہیں بنی تھی، اور ان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. کتنے انسان پیدا ہوں گے، کون کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، اناج کے کتنے دانے کھائے گا، پانی کے کتنے گھونٹ پیے گا، سب اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک ذرے کا علم ہے. گندم کا ایک دانہ پستا ہے اور اس کے 1000 ذرے بن جاتے ہیں. ایک ایک ذرہ کہاں کہاں جائے گا اور کس کس کے پیٹ میں اترے گا وہ ایسا باریک بھی ہے کہ ان سارے امور کو جانتا ہے اور سب اس نے لکھا ہوا ہے. مرحلہ کتابت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا علم سابق اور تقدیر کی کتابت. جف القلم ما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی ہے. اسے لکھ کر قلم خشک ہو. یہ قلم اللہ کا ہے، اس قلم کا مالک اللہ ہے. اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور کہا کہ اکتب، لکھو. قلم نے پوچھا ما اکتب، کیا لکھو؟ فرمایا کہ اکتب مقادیر الخلائق، ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھو. تو اس قلم کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. اسی کے امر سے قلم چلی اور اس نے مقادیر خلائق لکھی. اس کا مالک کوئی انسان نہیں ہے. علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں مگر ان کے 2 شعر جھوٹے ہیں بالکل، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جھوٹ ہے یہ. لوح و قلم اللہ رب العزت کا ہے. کوئی اس میں تدخل نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا. دوسرا شعر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. کیا معنی اس کا کہ ایک مرد مومن کی نگاہ اللہ کے فیصلے تبدیل کر دیتی ہے؟ ایک مرد مومن کی نظر اللہ کے فیصلے تبدیل کر دیتی ہے؟ یہ شعر بھی عقیدے کے خلاف ہے، ایمان بالقدر کے خلاف ہے، اور ہم ہرگز اس شعر کو قبول نہیں کر سکتے. اسے رد کریں گے، اس کی تردید کریں گے، اس کو کتاب و سنت کے مقاصد اور عقیدے کے خلاف قرار دیں گے کہ مرد مومن کی نگاہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلے تبدیل کر دے. ناممکن ہے. اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا رد لقضائہ، جو فیصلہ وہ فرما دے کسی میں رد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسے غلط قرار دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کا علم سابق، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس علم کی کتابت، یعنی جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں،
اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور تیسرا اس پر ایمان لاؤ کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی اس کتابت یا مکتوب کے خلاف نہیں ہو رہا. جو اللہ نے لکھا وہی ہو رہا ہے. ایک ذرے کا فرق نہیں, ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں, ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں, ایک ذرہ کم یا زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ جیسے لکھا ویسے ہو رہا ہے, جہاں لکھا وہیں ہو رہا ہے, جب لکھا اسی وقت ہو رہا ہے. کوئی فرق نہیں اور کوئی تبدیلی نہیں, بالکل نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. اس پر ایمان لانا ضروری. ہمیں نوشتہ تقدیر کی اطلاع نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن جب ہو چکا ہو کوئی واقعہ تو پر ایمان لانا ضروری ہے کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. اس سے قبل ہمیں علم نہیں تھا. کوئی واقعہ رونما ہوا تو اس سے قبل ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, لیکن جب ہو گیا اب تقدیر پر ایمان لانے کا اظہار کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا امر مقدر ہے اور تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو تقدیر کے فیصلوں کی اطلاع ہمیں کب ملتی ہے؟ جب کوئی کام ہو چکا ہو اور جب کوئی امر نافذ ہو چکا ہو. کون کب مرے گا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن جب وہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, اب یہ اللہ کی رضا, اس کی تقدیر کا فیصلہ اور اس کی تقدیر نافذ ہو گئی. کس کو کیا ملے گا ہم نہیں جانتے, لیکن جب مل چکا تو ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ ملنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اس کی تقدیر کے خلاف نہیں اور اس کے نوشتہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کائنات کے کسی گوشے میں رات ہو یا دن ہو, روشنی ہو یا اندھیرا ہو, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, جو واقع رونما ہو, جو تغیر رونما ہو, ہم اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے, یہ نوشتہ تقدیر ہے, اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کتابت کے آگے مجبور ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس نے لکھ دیا. نہیں, بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مشیت کے تحت ہے, اس کی چاہت اور مشیت بھی یہی ہے. کوئی واقعہ, کوئی قصہ اور کوئی امر اس کی مشیت کے خلاف نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا علم سابق تھا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جو کچھ ہو رہا ہے اسی مکتوب اور نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. یہ دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس دنیا کا خالق اللہ ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ پورا ملک, پورا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا. جو تغیر ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا, جو تبدیلی رونما ہوگی اللہ کے امر سے ہوگی. اللہ نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ایک ایک ذرے کا اختیار, حاکمیت اور ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی. یہ پوری دنیا اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کی ملک میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. اگر یہ 4 مراحل ہم سمجھ لیں اور ان پر ایمان لے آئیں تو ان 4 مراحل سے تقدیر پر ایمان کی تکمیل ہو جائے گی. یہی نصیحت اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کو دی کہ عبداللہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو چیز تجھے مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا, اس سے محرومی ممکن نہیں تھی. مانا اس چیز کا ملنا اللہ کا علم سابق ہے, اس چیز کا ملنا اللہ تعالیٰ کا نوشتہ تقدیر ہے, اس چیز کا ملنا اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے, اور اس چیز کا ملنا اللہ کی مشیت اور اختیار کے تحت ہے. اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا, اور جو چیز نہ مل سکی اس کا ملنا ممکن نہیں ہے. لہذا اگر مگر چھوڑ دو اور اس کی تقدیر پر ایمان کی باتیں کرو. گھر سے نکلے, فلائٹ مس ہو گئی, اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا فلائٹ مل جاتی, یہ فلائٹ تیرے باپ کو بھی نہ ملتی, کیونکہ نوشتہ تقدیر ہے, یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. یہ تمہارا آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا, گھنٹہ پہلے نکلنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی تقدیر کا فیصلہ کہ ایسا ہوگا, یہ فلائٹ نہیں ملے گی, یہ فلائٹ مس ہوگی اور وہ ہو گئی, یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ
اور اس کا نوشتہ تقدیر ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ احتیاط کروں، آئندہ وقت پر نکلوں، آئندہ ٹائم کی پابندی کروں، یہ تو انسان سوچ سکتا ہے، مگر جو قصہ رونما ہو چکا اس کے بارے میں کہے اگر یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یوں کر لیتا، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نوشتہ تقدیر تھا یہ، اور اس کی مشیت کا فیصلہ تھا۔ اس کا نہ ہونا یا اس سے محرومی ہو گئی، اس کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر ایمان بالقدر کو تازہ کرو، یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کا نوشتہ تقدیر ہے۔ اور اگر وہ باتیں چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، بعض اوقات اگر کرنا اس سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے اور شیطان کو تقویت ملتی ہے، یہ آپ کے عقیدے کی کمزوری ہوگی اور شیطان آپ پر مزید غلبہ پانے کی کوشش کرے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے؟ اس لیے ایک شخص نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے، کوئی بات نصیحت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، کبھی غصہ نہ کرنا، کبھی کسی کو دیکھ کر جلن یا کڑن کے جذبات محسوس نہ کرنا، کیونکہ جلن اور کڑن اور غصہ اللہ کی تقدیر پر ہوگا۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ رونما ہو جائے، غصہ آتا ہے، مگر اس غصے کو اتنا گہرائی میں مت سوچو کہ تقدیر پر جو ہے وہ عدم انکار کے جراثیم پیدا ہو جائیں، بلکہ اللہ کی رضا سمجھو۔ کوئی نقصان ہو، کوئی گھاٹا ہو، کہ اس کی رضا، اس کا فیصلہ، اس کا نوشتہ تقدیر ہے، اس پر جلنے کی ضرورت نہیں، کڑنے کی ضرورت نہیں۔ کسی شخص کو دیکھو اچھی صحت کے ساتھ، اچھے حسن کے ساتھ، اچھی گاڑی کے ساتھ، اچھے بنگلے کے ساتھ، تو جلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی خیر طلب کرو، خیر کا سوال کرو، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جلنا اور کڑنا یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ ہر فیصلہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ محروم کرنے والا۔ اگر آپ محروم ہیں تو اللہ کے امر سے محروم ہیں، اور فلاں شخص کچھ ملا تو اللہ کے امر سے ملا، اس کے ملنے پر آپ کو دکھ ہے، آپ کو جلن ہے، تو یہ فیصلہ کہ اللہ کے فیصلے کا آپ کو دکھ ہے، اللہ کے فیصلے کی آپ کو جلن ہے، جو کہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ تو بندہ اس چیز کو سوچے اور غور کرے۔ اس شخص نے کہا یہ تو عام سی بات ہے، غصہ نہ کرو، اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا کہ پھر بھی یہی نصیحت ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کہا کچھ اور نصیحت کیجئے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو یہ غصہ اور یہ غضب کی کیفیت، اس کے تانے بانے تقدیر پر ایمان لانے سے ملتے ہیں۔ یہ مسئلہ اعتقادی بھی ہو سکتا ہے، تو کسی قسم کے غیظ و غضب کے اظہار کی بجائے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا، اس پر راضی ہو جانا، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا جوہر ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا پروگرام ہے۔ اور اللہ آپ کو بھی مالا مال کر سکتا ہے، آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اور اگر دل میں حسد کے جذبات ہوں، جلنے اور کڑنے کے جذبات ہوں، تو پھر یہ سراسر محرومی ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُونَكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، اور وہ فائدہ اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، تو پوری دنیا جمع ہو کر بھی وہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی وہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کچھ پہنچا سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ما کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے لکھا ہے، جو اس کی تقدیر کا نوشتہ ہے۔ اگر کوئی ایک ذرہ دو ذرے آپ کو دے سکتی ہے تو یہ وہی جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، باقی پوری دنیا جمع ہو کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کا نقصان کرنے کے لیے تو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، مگر جو اللہ نے لکھا، جو اس نے لکھا وہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے فیصلے ہو چکے، جف القلم بما هو کائن، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئیں، جو اللہ کی قلم ہے جس سے اللہ نے لکھا اس کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ قلم دوبارہ استعمال نہیں ہوگی، استعمال ہو چکی۔ اللہ کی ساری خبریں سچی ہیں،
اس کا سارا مکتوب سچا ہے، قلم ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی ہے، اب کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی۔ ہاں ایک حدیث آپ کے ذہن میں یقیناً آئے گی کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے۔ کہ قلم تو اٹھا لیے گئے، اب یہ قلم دوبارہ نہیں چلے گی، تو پھر کیا معنی اس کا؟ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ دعا کا تقدیر کو ٹال دینا سب لکھا ہوا ہے، یہ لکھے ہوئے کے خلاف نہیں ہے، بس تقدیر میں لکھا ہوا آپ کے نقصان اور نقصان اور نقصان، کاروبار میں گھاٹا اور گھاٹا اور گھاٹا، یعنی تقدیر ایک سمت کی طرف جا رہی ہے اور وہ آپ کا نقصان، آپ کا گھاٹا، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نقصان کو دور کر دے، اس نقصان کو یا اللہ پورا اس کی تلافی فرما دے۔ آپ نے دعا کر ڈالی، اب تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے اللہ کے امر سے، اس طرح کہ اس کی سمت تبدیل ہو جائے گی۔ جو سفر آپ کے نقصان کا تھا وہ سفر آپ کے فائدے کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ آپ کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے جو کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایک موڑ پر آپ نے دعا کی، وہ دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ قبول کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کی سمت تبدیل ہو گئی اور بجائے نقصان کے نفع کی طرف چل پڑی، اب فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تقدیر کی تبدیلی۔ ایک بندہ مریض ہے، دائمی مریض، مرض پہ مرض اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ شفا دے دے، صحت دے دے، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی سمت شفا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ تقدیر کی تبدیلی ہے کہ بیماری سے شفا کی طرف آنا بندے کی دعا سے، خسارے سے فائدے کی طرف آنا بندے کی دعا سے، فسق و فجور کی زندگی سے عمل صالح اور تقوی کی طرف آ جانا بندے کی دعا سے۔ یہ تقدیر کی تبدیلی ہے اور سب لکھا ہوا ہے۔ جو تقدیر دعا سے قبل تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اور دعا کے بعد قبولیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو دعا کی تاثیر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی چیز اس دنیا میں نوشتہ تقدیر کے خلاف نہیں ہو رہی۔ ان تمام گہرائیوں کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جس سے کوئی آگاہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، عام انسان تو دور کی بات ہے۔ بس یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں کہ پوری دنیا خالق کائنات کی ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امر سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت نافذ ہے، اس کا ارادہ اور رضا نافذ ہے، اس کی مرضی نافذ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، ایک قطرہ نہیں برس سکتا، ہر شے اس کی مرضی کے تحت ہے اور اس کی مشیت کے تحت ہے۔ ان گہرائیوں کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور تقدیر کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرنا، کہ تقدیر کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جو تقدیر کے انکار پر منتج ہوں، یہ ایمان کی جو ہے وہ کمی اور ایمان کی حلاوت سے دوری اور ایمان کی تکمیل کے منافی معاملہ ہوگا۔ تو ان 6 ارکان کو ماننا حقیقی ایمان ہے، اور اللہ کا فرمان من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو بندہ امور ایمان میں سے کسی ایک امر کا کفر کر بیٹھے، کسی ایک امر کا انکار کر بیٹھے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، اس کے سارے عمل اور ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کا صحیح جوہر عطا فرما دے، 6 کے 6 ارکان پر صحیح معنی میں اللہ تعالی ایمان لانے اور قبول کرنے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں اور ملک کی جزا بڑھ چڑھ کر ہم کو حاصل ہو۔ وما التوفیق الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔